السلام علیکم گرلس، ہوپ یو آر آل فائن۔ ہم نے چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں ہم کمپنی کے ڈائریکٹرز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کیسے کیا جاتا ہے، کون کون جو ہے ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کوالیفیکیشن آف ڈائریکٹر کیا تھی، ڈائریکٹر کو کون اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پڑھا کہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ کون سا بندہ جو ہے ڈائریکٹر بن سکتا ہے اور کون سے حضرات جو ہیں وہ ڈائریکٹرز نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ڈائریکٹر کی جو نشست ہے، یعنی ڈائریکٹر کی جو سیٹ ہے، وہ کب خالی ہوتی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ڈائریکٹرز کے اختیارات، یعنی پاورز آف ڈائریکٹرز۔ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ڈائریکٹرز کے اختیارات یا پھر پاورز آف ڈائریکٹرز۔ ڈائریکٹر کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ڈائریکٹر کون ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کمپنی کے مالک یعنی حصہ دار جو ہوتے ہیں، جنہوں نے کمپنی کے شیئر خریدے ہوتے ہیں، کمپنی میں سرمایہ لگایا ہوتا ہے، وہ لوگ مل کر کمپنی کے نظام چلانے کے لیے جن حضرات کو الیکٹ کرتے ہیں ان حضرات کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹرز۔ اب ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے کام کرنے کے یہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹرز کے اختیارات جو ہیں انہیں 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس میں ایک ہم پڑھیں گے پاورز وداؤٹ دی کنسنٹ آف جنرل میٹنگ، اختیارات عام اجلاس کی اجازت کے بغیر، یعنی جس میں ایسے اختیارات جس میں عام اجلاس یعنی تمام حصے داروں کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرا پڑھیں گے پاورز ود دا کنسنٹ آف جنرل میٹنگ، کنسنٹ کہتے ہیں مرضی سے، اختیارات عام اجلاس سے منظوری کے بعد۔ یعنی 2 حصوں میں ہم پڑھیں گے، ایک ہم پڑھیں گے اختیارات عام اجلاس کی اجازت کے بغیر، اور دوسرا ہم پڑھیں گے اختیارات عام اجلاس سے منظوری کے بعد۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اختیارات عام اجلاس کی اجازت کے بغیر، یعنی پاورز وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی جنرل میٹنگ۔ According to section 196 of the Companies Ordinance 1984، یعنی کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 196 کی شق 2 کے مطابق the directors can exercise the following powers on the behalf of company، کہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں انہیں یہ والے اختیارات حاصل ہیں، انہیں ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹو ایشو شیئرز، حصص کا اجرا، یعنی جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے حصص جاری کر سکتے ہیں۔ ٹو ایشو ڈیبینچرز، تمسکات جو ہے جاری کر سکتے ہیں، سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے تمسکات جاری کر سکتے ہیں۔ ٹو obtain loans from other source other than debentures، کہ اگر انہوں نے ڈیبینچرز، ہم جانتے ہیں کہ ادھار لینے کے لیے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ادھار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کمپنی چاہتی ہے کہ ڈیبینچرز کے تھرو نہیں بلکہ کسی اور ذرائع سے قرضہ لے، تو وہ قرضہ بھی ڈائریکٹرز کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ ٹو انویسٹ دا فنڈز آف دی کمپنی، کمپنی کا جو پیسہ ہے اسے سرمایہ کاری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی انہیں جہاں لگے کہ ہمیں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے، یہاں سے ہمیں اچھا پروفٹ ملے گا، تو وہ شیئر ہولڈرز کا اجلاس بلائے بغیر جہاں انہیں بہتر لگے وہاں پر، جہاں انہیں کمپنی کے حق میں بہتر لگے وہاں پر اپنا جو پیسہ ہے اسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو authorize any director for the sale or purchase or for the availability of goods or services، یعنی 60، اگر ہم پبلک کمپنی کی بات کریں تو اس میں کم سے کم جو ہیں 60 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ سارے ڈائریکٹر جو ہیں مل کر اگر کسی ایک بندے کو الیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار جتنی بھی کمپنی کی سیل یا پرچیز ہوگی وہ تم دیکھنا، کمپنی میں کتنے گڈس کی ضرورت ہے، کتنی سروسز جو ہے
وہ پرووائڈ کرنی ہے، یعنی گڈز اینڈ سروسز سے ریلیٹڈ اور خرید و فروخت سے متعلق اگر سارے ڈائریکٹر راضی ہوں تو وہ مل کر ایک ڈائریکٹر جو ہے اسے نومینیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں تمہارے اختیار میں کمپنی کو جتنی خرید و فروخت کی ضرورت ہوگی، مال اور خدمات کی فراہمی کرنی ہوگی، وہ ساری کی ساری تمہارے ذمہ داری ہے، کسی ایک بندے کے اوپر یہ ڈیوٹی عائد کر دی جاتی ہے۔ ٹو اپروو دا بونس فار امپلائز، کہ کمپنی کے جو امپلائز ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہو تو کمپنی انہیں بونس دیتی ہے، یا کسی سال کمپنی میں پروفٹ زیادہ ہو تو کمپنی انہیں اپنے امپلائز کو، اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہے، یعنی ایکسٹرا اماؤنٹ دیتی ہے۔ تو ڈائریکٹرز کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ امپلائز کو بونس دے سکتے ہیں۔ ٹو ڈٹرمن ڈیویڈنڈ، کہ مقسوم یعنی ڈیویڈنڈ کتنا پے کرنا ہے اس کا تعین کر سکتے ہیں یہ ڈائریکٹرز۔ ٹو پے گورنمنٹ ایکسپینسز، گورنمنٹ کو جتنے سرکاری اخراجات جو ادا کرنے ہوتے ہیں لائک ٹیکسز وغیرہ، ڈیوٹیز وغیرہ جتنی بھی پے کرنی ہے وہ ڈائریکٹرز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹو پاس دا کمپنیز اینول اور ادر پیریوڈک اکاؤنٹس، کمپنی کے سالانہ یا ششماہی یعنی 6 منتھس کے بعد یا دیگر مدتی حسابات منظور کرنا۔ ٹو فل دا ویکنٹ سیٹس آف دی ڈائریکٹرز، اگر کسی ڈائریکٹر کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، کوئی ریزائن کر جاتا ہے یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہم نے 10 کنڈیشنز پڑھی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور ڈائریکٹر کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے تو باقی سارے ڈائریکٹرز مل کر اس سیٹ کو فل کر سکتے ہیں۔ ٹو الاٹ دا شیئرز، حصص کی الاٹمنٹ کرنا، یعنی جیسے شیئر ایشو کیے ویسے ان پرسنس کو پھر الاٹ بھی کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اختیارات ہوتے ہیں ڈائریکٹرز کے پاس کہ وہ شیئر جو ہے وہ الاٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو میک کانٹریکٹس آن دا بیہاف آف دی کمپنی، کمپنی کے بیہاف پہ دوسری کمپنیز دوسرے اداروں کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو ٹرانسفر اے پارٹ آف دا پروفٹ ٹو ریزرو فنڈ، ریزرو فنڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسے محفوظ سرمایہ بھی کہتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی پروفٹ میں سے ایک تھوڑا سا پورشن جو ہے اس اکاؤنٹ میں ریزرو فنڈ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے تاکہ اگر فیوچر میں کوئی اچانک نیڈ آ جائے، کوئی ایمرجنسی نیڈ آ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس فنڈ سے پیسہ نکال کر ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو ڈائریکٹرز کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل پروفٹ ہوا ہے کمپنی کو اس کا کچھ پورشن ریزرو فنڈ میں ٹرانسفر کر دیں، انہیں شیئر ہولڈرز وغیرہ کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹو فورفیٹ شیئرز، حصص کو ضبط کرنا، یعنی سزا کے طور پر کسی سے شیئرز جو ہیں وہ واپس بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ٹو پرفارم اینی ادر فنکشن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی کمپنی، کمپنی کے بہتر مفاد میں ہر کام کرنے کی انہیں اجازت ہوتی ہے، یعنی ہر وہ کام جس سے کمپنی کو فائدہ ہو وہ کام کرنے کی ان ڈائریکٹرز کو اجازت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئے اختیارات عام اجلاس کی اجازت کے بغیر، یعنی پاورز وداؤٹ دی کنسنٹ آف جنرل میٹنگ، جس میں حصے داروں کی اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان میں سے کوئی بھی کام کرنا پڑے تو اختیارات ہوتے ہیں ڈائریکٹرز کے پاس کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ ڈسکس کریں گے، اس میں آ جاتا ہے اختیارات عام اجلاس سے منظوری کے بعد، یعنی ایسے اختیارات جو ڈائریکٹرز اپنی مرضی سے ان کو استعمال نہیں کر سکتے بلکہ انہیں تمام حصے داروں کی ایک میٹنگ بلانی پڑتی ہے اور پھر کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں۔ According to section 196 into 3 of the company's ordinance, the following powers may be given to the directors in annual general meeting. کہ company's ordinance 1984 کے section 196 into 3 کے مطابق کمپنی کے عام اجلاس میں ڈائریکٹرز کو مندرجہ ذیل اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے ٹو سیل دا بزنس آف دی کمپنی، کمپنی کے کاروبار کو فروخت کرنا یا پرٹے پر دینا، کہ اگر کمپنی اپنا کاروبار جو ہے وہ فروخت کرنا چاہ رہی ہے تو اس سچویشن میں اسے پہلے ڈائریکٹرز کے پاس جو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود جو ہے
بزنس کو سیل آؤٹ کر دیں انہیں پہلے تمام شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کال کرنی پڑتی ہے. اگر سب ایگری ہوں تو پھر کاروبار کو فروخت کیا جا سکتا ہے. To give any relief or extension of time for the repayment of any debt outstanding against any person, کہ کمپنی کے کسی قرض دار کو قرضہ کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت دینا یا کوئی سہولت فراہم کرنا. یعنی اگر کسی پرسن نے کمپنی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ فی الحال واپس نہیں کر پایا تو اسے ایکسٹینشن دینی ہے, اسے یعنی کوئی مہلت وغیرہ دینی ہے مزید کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر تم قرض ادا کر دینا. یعنی کسی قسم کی بھی اس قرض دار کو کوئی سہولت فراہم کرنی ہے تو وہ پہلے تمام شیئر ہولڈر سے پوچھا جائے گا اور پھر جا کر ڈائریکٹرز جو ہیں کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں. According to section 196(4) of the company's ordinance, if any director misuse the above mentioned powers, کہ اگر کوئی بھی ڈائریکٹر اختیارات کی خلاف ورزی کرے گا then he will be liable to compensate کا مطلب ہوتا ہے تلافی کرنا, نقصان پورا کرنا, the loss suffered by the company. کہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈائریکٹر جو ہے کوئی بھی نظمہ جو ہے وہ اگر اختیارات کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جرمانہ کے علاوہ کمپنی کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کرنا ہوگی. یعنی کمپنی کو جتنا بھی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار وہ ڈائریکٹر ہوگا جس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور وہ سارا نقصان پورا کرنے کا سارا نقصان جو ہے اس کی تلافی کرنے کا ذمہ دار ہوگا. یہ تو ہو گئے پاورز آف دی ڈائریکٹرز, جن کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈسکس کر لیا. اب ہے ڈیوٹیز آف ڈائریکٹرز, کہ ڈائریکٹرز کو جہاں کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہاں ان کی کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں جو انہوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں, جو ان کی جاب کا حصہ ہوتی ہیں. The duties are the functions of the directors are laid down in the articles of the company. یعنی کمپنی کے ضوابط جو بنائے جاتے ہیں اس میں ڈائریکٹرز کے فرائض کا تعین کر دیا جاتا ہے. یعنی اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے ذمہ کون سی ڈیوٹی ہے. And these functions are based on the nature and scope of business. اور ان فرائض کا انحصار جو ہوتا ہے کاروبار کی نوعیت اور وسعت پر ہوتا ہے. یعنی کاروبار کس نیچر کا ہے, کتنے بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے, اس کے مطابق ڈائریکٹرز کی ڈیوٹیز فائنل کی جاتی ہیں. اس کو ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ ون ہے ڈائریکٹرز میک دا ارینجمنٹ ٹو کنڈکٹ دا کمپنیز میٹنگ, کہ اگر کمپنی کا سالانہ اجلاس بلانا ہو یا کمپنی کی کوئی بھی میٹنگ جو ہے کال کرنی ہو اس کے لیے تمام ارینجمنٹس جو ہیں, تمام انتظامات جو ہیں وہ ڈائریکٹرز نے کرنے ہوتے ہیں. دے شوڈ سبمٹ دا کانسٹیٹیوشنل رپورٹ آف کمپنیز میٹنگ. کمپنی کے اجلاس میں کمپنی کے کاروبار کے متعلق رپورٹ پیش کرنا. یعنی کمپنی کا جب اجلاس بلایا جاتا ہے حصص داروں کا تو ان کے سامنے کمپنی کی جو پرفارمنس ہے اس کی رپورٹ پیش کرنا ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی ہے. دے شوڈ پریونٹ دا مس یوز آف کیپٹل. کمپنی کے سرمایہ کے مناسب استعمال کی نگرانی کرنا اور اگر کوئی سرمایہ کا مس یوز کر رہا ہو تو اسے روکنا. یعنی کوئی ڈائریکٹر اگر کیپٹل کا مس یوز کر رہا ہے تو دوسرے ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مس یوز کرنے سے روکیں, یعنی غلط استعمال کرنے سے روکے. لائک اگر کوئی اپنی پرائیویٹ کاموں کے لیے کمپنی کی جو کیپٹل ہے لائک گاڑی ہے اسے استعمال کر رہا ہے یا کمپنی کا جو پیسہ ہے اسے پرسنل ٹرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے کوئی ڈائریکٹر, تو باقی ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روکیں. آڈٹ دا کمپنیز اکاؤنٹ, کمپنی کے حسابات کی جانچ پڑتال کروانا. یعنی وقتاً فوقتاً کمپنی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا آڈٹ کروانا تاکہ فراڈ اینڈ ایررز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے. ڈائریکٹرز آلسو میک کانٹریکٹس فار دا بزنس آف دی کمپنی. کمپنی کے کاروبار کے لیے معاہدے کرنا بھی ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی کمپنی نے معاہدے کرنے ہیں, یعنی کمپنی نے اپنا بزنس تو رن کرنا ہے, وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ معاہدے کرے گی, آرڈرز لے گی, انہیں فلفل کرے گی. یعنی جتنے بھی معاہدے ہیں کمپنی کے فائدے کے لیے جو بھی معاہدہ کرنا ہے وہ ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ معاہدے کریں. دے کیپ چیک ٹو اسٹاپ دا رانگ پیمنٹس, غلط رقوم کی ادائیگی کی روک تھام کرنا. یعنی غلط طریقے سے رقم کی ادائیگیاں جو ہیں وہ روکنا. دا ڈائریکٹر شوڈ فریم اینڈ امپلیمنٹ دا پالیسیز آف بزنس, کہ ڈائریکٹرز کا کام ہوتا ہے کاروبار کو چلانے کے لیے
پالیسیز مرتب کرنا یعنی پالیسیز بنانا اور انہیں مرتب کرنا، یعنی کاروباری انتظام جو ہیں انہیں چلانے کے لیے پالیسیز بنانا بھی ڈائریکٹرز کا کام ہے، اور انہیں امپلیمنٹ کروانا بھی یعنی ان پر عمل درآمد کروانا بھی ڈائریکٹرز کا کام ہے۔ They make arrangements for the payment of dividend to shareholders، کہ حصے داروں کو جو مقسوم ادا کرنا ہے یعنی منافع کی جو تقسیم کرنی ہے اس کا بندوبست کرنا بھی ڈائریکٹرز کا کام ہوتا ہے۔ They submit the various reports to registrar، یعنی مختلف گوشوارے کمپنی کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانا، کہ وقتاً فوقتاً اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جو ہے کمپنی کے رجسٹرار کے پاس جا کر جمع کروانا بھی ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی میں آتا ہے۔ They also stop the payment of dividend out of capital، کمپنی کے سرمایے سے منافع کی ادائیگی نہ ہونے دینا، یعنی کوشش کرنا کہ کمپنی کو اتنا پروفٹ ہو کہ جو ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو پے کرنا ہے وہ پروفٹ میں سے ادا کیا جا سکے، کمپنی کا جو سرمایہ ہے اس میں سے جو ہے وہ پروفٹ ادا نہ کرنا پڑے، بلکہ کمپنی کی ورکنگ اتنی اچھی ہو کہ اسے اتنا پروفٹ ہو کہ وہ ان میں سے ڈیویڈنڈ کو ادا کرے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو ڈائریکٹرز کا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا، یعنی ہم نے پڑھا ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں، انہیں کیسے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، کون سے پرسنز ہیں جو ڈائریکٹرز نہیں بن سکتے، اس کے بعد کب جو ڈائریکٹرز کی سیٹ ہے وہ خالی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا پاورز کون یعنی اختیارات ان کے پاس کون کون سے ہوتے ہیں، اور لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارا ڈائریکٹرز کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم میٹنگز آف دا کمپنی پڑھیں گے، یعنی کمپنی کے اجلاس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمپنی کے اجلاس جو ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کمپنی کے اجلاس کا مطلب کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس چیپٹر میں سے اس میں سے جو ہے زیادہ یہ کویسچن پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شارٹ کویسچنز میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور ایک لانگ کویسچن اس کا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، ویسے تو لانگ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاورز آف ڈیوٹیز ڈائریکٹرز کی کیا ہوتی ہیں، یا پھر پروسیجر ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ آف کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف دی کمپنیز ڈائریکٹر، لانگ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ شارٹ میں زیادہ پوچھا جاتا ہے اور زیادہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا ٹاپک اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن میرے سے پوچھنا ہو تو آپ میرے سے میسج کر کے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے اسٹارٹ کریں گے، وہ ٹاپک ہوگا میٹنگز آف دی کمپنی، یعنی کمپنی کے اجلاس۔ اپنا خیال رکھیے اور لیکچر ضرور سنیے، کیونکہ آپ کے پیپرز میں ٹائم، جب ہم کالج پراپر جوائن کریں گے تو آپ کے پیپر میں کم ٹائم رہ چکا ہوگا، اس لیے بیٹا لیکچر ڈیلی سنیے اور ڈیلی کا ڈیلی لرن کرنے کی کوشش کریے، اور اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو میرے سے پوچھیے۔ اللہ حافظ۔